الله أكبر الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آيات ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. میرے عزیزوں، دیکھیے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید میں سورۃ الکہف کی آخر کی چند آیات کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں ان کے بارے میں کچھ بتایا ہے، اور جو لوگ ناکام ہوئے دنیا آخرت میں ان کے بارے میں کچھ اشارہ کیا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہوئی ہے اور عقل دی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ وہ جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دوسری جاندار مخلوق کو نہیں دی وہ انسان کو دے کر بھیجا ہے، اور وہ یہی صلاحیت ہے کہ انسان برائی کو اور اچھائی کو اپنی عقل کے ذریعے سے جان لیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بتائی ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے. اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں یہ کہا کہ وہ لوگ خود ہی گمان کرتے رہے کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ برائی کا کام کر رہے تھے اور اپنے اعمال کو برباد کر رہے تھے. اب دیکھیے یہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں جو سمجھتے رہے کہ وہ نیکی کا کام کرتے رہے حالانکہ انہوں نے نیکی نہیں برائی کی ہے. اب دیکھیں ہم میں سے ہر شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور اس کی فرض رکعت کو پڑھتا ہے، اور روزانہ 2 رکعت ہی وہ فرض پڑھتا ہے، 2 سنت پڑھتا ہے اور 2 رکعت فرض پڑھتا ہے. اب ایک شخص بہت بڑا کوئی عالم دین ہے یا بہت بڑا صوفی ہے یا بہت بڑا کوئی اپنے آپ کو بڑا عہدے دار سمجھتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ بہت بڑا اس کا حلقہ اثر ہے، بہت بڑا وہ پیر ہے یا درویش انسان ہے، وہ یہ کہے کہ نماز پڑھنا کتنا اچھا کام ہے. اب فجر کی نماز اس کے برابر تو کسی نماز کی فضیلت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنی نیند کو قربان کر کے اٹھتا ہے. تو کیوں یہ 2 رکعت پڑھ کے ختم کر دی جاتی ہے؟ کیوں نہ آج سے 4 رکعت پڑھی جائے اور پھر وہ 4 رکعت پڑھنی شروع کر دیں، اور اس کے ساتھ اس کی جماعت کے دوسرے لوگ بھی 4 رکعت ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں. آپ مجھے بتائیے کیا وہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ وہ بہت برا کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اعمال کو غلط کر دیا. اب دیکھیے ہم میں سے ہر شخص روزانہ اذان کی آواز کو سنتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو مؤذن یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. اب بہت بڑا کوئی مذہبی پیشوا اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ تم نے کیا کیا، تم نے اذان کو ختم کیا اور تم نے کلمہ بھی پورا نہیں پڑھا. اور ہم میں سے ہر شخص اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ جب تک کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا نہ کہے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ تم نے جب اذان دی تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا آخر پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بتائیے یہ کوئی اچھا کام ہے؟ اس لیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن جس موقع پہ کہہ رہا ہے اس موقع پہ شریعت میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے. اس لیے کہ اس نے کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کا حق استعمال کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتھارٹی دی ہے
اس اتھارٹی کو استعمال کرنے کی اس نے کوشش کی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے پورے سال کے اندر 2 عیدیں ہیں۔ اب یہ حق کس کا ہے، اختیار کس کا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے کس کو دی ہے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ یہ بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس حوالے سے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ سال میں 2 مرتبہ عید ہے مسلمانوں کے لیے۔ کوئی شخص کتنا ہی بڑا اسکالر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو پکڑ لے اور کہیں سال میں 2 نہیں بلکہ 3 عیدیں ہوں گی۔ آپ مجھے بتائیے وہ کون سے اسلام کی خدمت کر رہا ہے، کون سا وہ نیکی کا کام کر رہا ہے نیکی کا کام؟ یقیناً وہ یہی سمجھ رہا ہے، شیطان نے اس کو بہکا دیا، اور یہی بات شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہوئے کہی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اور اس نے سارے انسانوں کے والد آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، جنت سے نکلوایا، ذہانت میں تو اس کی کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیری عظمت کی مجھے قسم کہ میں تیرے نیک بندوں کو بھی دھوکہ دے کے غلط راستے پہ لے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ مجھے میری عظمت کی قسم کہ میرے جو بندے ہیں نا، اگر تیرے بہکانے سے، دھوکہ دینے سے کبھی دھوکہ کھا جائیں گے اور ان کو بعد میں احساس ہوگا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اور وہ صرف شرمندہ ہو کر بس مجھ سے ایک بار یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہوگی تو معاف کر دے، میں اسی وقت ان کو معاف کروں گا، مجھے میری عظمت کی یہ قسم ہے۔ انسان سے غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ اڑ جانا، اکڑ جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ہو گئی غلطی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے 2 قسم کے بچے ہوتے ہیں گھر میں، ایک بہت اچھا بچہ ہر ایک کی بات مانتا ہے، جو ماں نے کہا اس کو مانا، جو باپ نے کہا اس کو مانا، جو بہن بھائیوں نے کہا اس کو مان لیا، کوئی شرارت نہیں کرتا۔ دوسرا بچہ وہ بھی اچھا بچہ ہے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے، بڑا شرارتی، اس کا انداز شرارتی ہوتا ہے، ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا۔ ماں بلاتی ہے تو 100 نخلوں سے جاتا ہے، باپ بلاتا ہے کہ ادھر کو تو ادھر سے چکر کاٹ کے آتا ہے، جان بوجھ کے کام کرنا، ایسے ہی ان کے ساتھ شرارت کرتے رہنا۔ اور کبھی کبھی مار بھی کھاتا ہے، ظاہر شرارتی بچہ مار تو کھاتا ہے، لیکن کبھی اس کی ماں یا باپ کو اس کی کسی بات پہ غصہ آ جائے اور چہرے پر تیور آ جائے یا رنگ سرخ ہو جائے، بچے کو ڈانٹنے لگے، ابھی ڈانٹنا شروع نہیں کرتے، یہ بچہ کیا کرتا ہے کہ میرا کوئی آپ کو تنگ کرنا مقصد تو نہیں تھا، میرا مقصد تو بس یہی تھا آپ سے دلگیری کرنا، آپ ناراض نہ ہو۔ تو جو یہ بچہ بیان لیتا ہے، آپ یقین مانیے پہلا بچہ اتنا بیان نہیں لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جن سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور آئندہ کوشش کرے غلطی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے دن پھر وہی غلطی کریں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندوں کو معاف کرتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنے دل سے معافی مانگتے رہیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے جس کی وجہ سے وہ برائی اور اچھائی کے اندر تمیز کرتا ہے۔ اسی عقل کی وجہ سے انسان بہت سے فیصلے صحیح کر لیتا ہے اور بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عقل دی ہے یہ عقل کل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عقل ہے، عقل کل تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جب پہلے انسان کو پیدا کیا تو اس کو نبی کے طور پہ ہی پیدا کیا، اس کو رسالت دی، نبوت دی، اس کو شریعت کے احکامات سکھائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر نبی کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کہ ہم نے ہر قوم کے اندر رہنمائی کرنے والا بھیجا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے باوجود آپ دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس امت کے اندر ہر صدی کے اندر ایسے علماء حق کو پیدا کریں گے جو کہ تجدید کا کام کریں گے، اگر لوگ دین کے اندر کوئی چیز ملا دیں گے تو اس کو الگ کر دیں گے، اور وہ کھلا کھلا قرآن مجید اور میری احادیث کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس امت کا یہ طبقہ، یہ امت اس طبقے سے کبھی بھی خالی نہیں ہوئی، ہمیشہ ایسے علماء کرام، ایسے اساتذہ، ایسے عزیز و اقارب، ایسے مسلمانوں کے اندر سمجھدار لوگ وہ رہتے ہیں جو کہ اختلاف کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہ رہے۔ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کے اوپر تو کوئی مسلمان اختلاف کر ہی نہیں سکتا، کسی اور کی بات پہ تو کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن کوئی اگر مسلمان کیسا ہی بگڑا انسان کیوں نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہے کہ تو اس کو مانے گا کہ ہاں یہ سچ بات ہے،
اور یہی اس کے ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب دیکھیے جو دنیا ساری کے لوگ ہیں، ذہین ترین جو لوگ ہیں، جو یورپ اور امریکہ کے، پاکستان کے، چائنا کے، رشیا کے، افریقہ کے اندر، مصر کے اندر، عربوں کے اندر، جن کو تھنک ٹینک کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے اپنی عقل کے ذریعے بہت سے کاموں کا فیصلہ کیا ہے اور اپنے نبیوں کی رہنمائی کو چھوڑا ہے۔ اسی وجہ سے اس عقل نے ان کو تباہی کے کنارے پر لا کر چھوڑا ہے۔ اب دیکھیے کہ اسی عقل کے نتیجے کے اندر انہوں نے ساری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کیا اور بعد میں وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں کہ دنیا ساری کے اندر اس وقت صرف اسلام ہی ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کو فلاح کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اب ان کے اندر کی یہ بےہودگی ہے کہ وہ اس میں سے اپنی پسند کی چیز کو لیتے ہیں کہ جو ان کے خواہش کے مطابق ہو، جو خواہش کے مطابق نہ ہو۔ اسلام اگر کسی چیز کو کنٹرول کرنے کی حکم دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے تو اس کی بجائے وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے انجیل مقدس کے اندر آج بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے اسے زنا کر رہا ہے۔ ہندوؤں کی آپ کتابوں کے اندر پڑھ کے دیکھ لیں، ان کے جتنے وید ہیں ان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور ان کے اندر آج تک ستی کی رسم کئی فرقوں کے اندر جاری ہے، اس دور کے اندر 21ویں صدی کے اندر بھی۔ ابھی BBC لندن کی ایک خاتون انٹرویو کرنے والی، اس نے ہندوؤں کی جو تنظیم بنی ہوئی تھی خواتین کی، اس کی سربراہ سے انڈیا کے اندر انٹرویو کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ جو روزانہ انڈیا کے اندر ہر ان کے علاقے کے اندر، دہلی کے اندر، بنارس کے اندر، کلکتہ کے اندر اور دوسرے شہروں کے اندر روزانہ جو عورتیں زندہ جلا دی جاتی ہیں، اس کا حل اب کیا حل سوچتی ہیں؟ تو اس نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ بات کہی، کم سے کم ہمارے ہندو دھرم کے اندر اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے ہندو دھرم کے اندر بھی اسلام کی طرح طلاق دینا جائز ہوتا تو یہ عورتیں زندہ نہ جلائی جاتی، اگر ایک کے ساتھ نکاح نہیں ہو رہا اسے طلاق لے کر چلی جاتی اور کسی دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار لیتی۔ آپ دیکھیے آج یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر کتنے ہی لوگ روزانہ اپنی بیویوں کے ہاتھوں مرے جا رہے ہیں اور کتنی ہی بیویاں جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں مار کھا رہی ہیں اور قتل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مذہب کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، اور جب طلاق کی ریشو اتنی زیادہ ان کے اندر ہوئی، اسلام کے نظام کے اندر سے انہوں نے استفادہ کرنے کی کوشش کی، اسی نظام میں انہوں نے سینکڑوں مرتبہ تبدیلی کر کے دیکھ لیا لیکن ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اب تو شرمناک حد تک ان کے اندر یہ چیز آ گئی کہ اب عدالت نے کہا کہ چونکہ اس قدر طلاق کی ریشو ہو گئی ہے تو جب تک کوئی فریق یعنی میاں یا بیوی دونوں میں سے کوئی شخص دوسرے کو بدکار ہونا عدالت کے اندر ثبوت کے ساتھ ثابت نہ کرتا ہے، ان دونوں کے اندر طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ یعنی اس طرح سے کوئی بھی سماج نہیں چاہے گا کہ اس کا خاندانی نظام جھنجھوڑ کے رکھ دیا جائے اور بچے تھوڑے سے بڑے ہوں تو ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ان کا والد کون ہے، ان کو پالنا کس نے، ان کی تعلیم کی ذمہ داری کس کی ہے۔ اس طرح پورے کا پورا نظام بگڑ کر رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے جب اس چیزوں کو جائز قرار دی تھی، بے حیائی ان کے اندر عام ہوئی، تو آج کیا حال ہے ان کا؟ مریض جو ہیں وہ بستر کے اوپر تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں اور خود ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایڈز کا علاج آج تک ہم دریافت نہیں کرتے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی قوم دنیا کی کھلے عام اگر بے حیائی کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی بیماریاں بھیجے گا جن کا نہ علاج کر سکیں گے اور ان سے پہلوں کے اندر وہ بیماریاں نہیں ہوں گی جو کہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب کریں گے۔ تو یہ دیکھ لیجئے جو بھی قوم اپنے نبیوں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی عقل کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کس طرح سے عقل ان کو تباہی کے کنارے پر لا کر چھوڑتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اَيُّ ذَنْبٍ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ، تو انہوں نے کہا أَن تَجْعَلَ اللَّهَ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کام رکھے ہیں ان کی جزا رکھی ہے، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں سوائے شرک کے ہر گناہ کے لیے معافی رکھی ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان جانتے بوجھتے اسلام لانے کے بعد شرک کرے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ ہاں انسان جہالت کی وجہ سے کر دے اور بعد میں توبہ کرنے کی الگ بات ہے، جانتے بوجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناقابل معافی قرار دی ہے پھر بھی یہ کرے تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں رکھی۔
اور کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ جگہ مثالیں بیان کی اور کہا کہ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کر باولا کر دیا، پاگل کر دیا۔ اور ایک اور مثال دی کہ جیسے کوئی پرندہ، شکاری پرندہ جیسے عقاب ہے، وہ کسی کو آسمان تک لے جائے اور پھر اس بلندی سے زمین پر دے مارے تو دیکھے کیسے اس کے چیتھڑے ہو جائیں گے۔ اور شکاری پرندہ جب شکار کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے شکار کو اس کے سینے کو چیر دیتا ہے، اس کے دل کو باہر نکال دیتا ہے، اس کی آنکھوں کو نکال لیتا ہے اور جو وہ چاہے کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان جن لوگوں کو شرک کے اوپر لگاتا ہے کس طرح سے ان کی عقل ان کو معاف کر کے رکھ دیتا ہے اور جگہ جگہ اللہ کے در کو چھوڑ کے دوسرے درباروں پر ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کس طرح اپنی عزت کو بھی لٹا دیتے ہیں وہاں پہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے ہم لوگ چونکہ اسکول کے اندر پڑھاتے ہیں تو بچے پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں، لاہور میں جاتے ہیں، کراچی میں جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے رشتے دار ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے آنا تو وہاں سے ایک چادر بھی لیتے آنا، اور وہ کرنی کیا ہے؟ کسی دربار کے اوپر چڑھانی ہے۔ تو سر آپ بتائیے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے؟ اور ساتھ دلیل بھی ایک کے رشتے دار نے دی۔ دلیل کیا دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے حرم کے اوپر خانہ کعبہ پہ چادر چڑھائی تو اولاد ہونے لگی۔ میں نے کہا کہ جو انہوں نے دلیل دی ہے وہ تاریخی لحاظ سے تو غلط ہے، اس لیے کہ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ ان کے ساتھ فلسطین کے اندر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے 3 مرتبہ، حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، وہاں سے 3 مرتبہ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے کو ملنے کے لیے آئے۔ اسحاق علیہ السلام کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں آئے اور خود بھی کبھی مکہ کے اندر نہیں آئے، لیکن جو انہوں نے دلیل دی ہے اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو بچے پوچھتے ہیں کہ سر کس طرح سے حل ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا بیٹے آپ دیکھیے کہ جب کوئی بھی شخص حرم کے اوپر، اللہ کے گھر کے اوپر چادر چڑھاتا ہے، یہ مجھے بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے؟ تو بچے کہتے ہیں ہاں سر سمجھ آ گئے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر چادر چڑھاتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے۔ کوئی شخص کسی قبر والے کی قبر پہ چادر چڑھائے گا تو یہ اس قبر والے کی عبادت ہے۔ کوئی شخص حرم کے گرد طواف کرتا ہے تو یہ کس کی عبادت ہے؟ یہ اسی کی عبادت ہے جس کا یہ گھر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کوئی کسی قبر والے کی قبر کے گرد طواف کرنا شروع کر دے تو یہ اس قبر والے کی عبادت ہوگی جو کہ شرک ہوگی اور ناقابل معافی ہوگی۔ موٹی سی مثال سمجھ لیجیے، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ کسی بھی انسان کے لیے کی جائے گی، چاہے پیغمبر کے لیے ہو، جن کے لیے ہو، پیر کے لیے ہو، کسی درویش یا صوفی کے لیے ہو، وہ شرک ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو کہ مدد کر سکے انسان کی۔ اب دیکھیے انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو میں نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی۔ دیکھیے کہ اس وقت روزی کا سامان تنگ تھا اور لوگ اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے، بچوں کو، اسی وجہ سے کہ شاید مشکل نہ ہو، اور قوم لوط نے اسی وجہ سے لواطت شروع کی اپنی بیویوں کے ساتھ بھی اور لڑکوں کے ساتھ کہ یہ کام تو کرتے رہو اور کیا ہوگا آگے آبادی کم ہوگی ہماری۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق کا دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رزق دنیا میں کتنا پیدا کیا ہے، اس کی جو رپورٹیں آتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ نیٹ کا اتنا استعمال کرتے ہیں، گوگل کا استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب کا، ان رپورٹوں کے اوپر ان کی نظر نہیں جاتی۔ آج آ کے کیا کرتے ہیں؟ صرف تفریح، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی فلم دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہی رپورٹیں وہ دیکھ لیں جو مسلمان سائنسدانوں کی ہیں یا کافر سائنسدانوں کی ہیں، تو انسان کے سمجھ آنے کے لیے کافی ہے۔ اب ایمبیسی سے ایک پرچہ نکلتا تھا، اس پہ یہ انکشافات کیے ہوئے تھے۔ امریکہ کی ایک ٹیم نے دورہ کیا پوری دنیا کا، اور اس کی زمین کا ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج جتنی دنیا کی آبادی ہے، اگر ہر ایک انسان کی بجائے اللہ تعالیٰ 8 لاکھ انسانوں کو پیدا کرے تو اس کی پیداوار، اس کا کھانا پینا سارے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ اب دوسرا سروے وہ کس نے کیا؟ جاپان کی ٹیم نے، امریکہ کے مقابلے میں۔ اب یہ انہوں نے کیا کیا، دنیا سے مختلف جگہ سے مٹی کو اکٹھا کیا اور کیا کیا، مٹی میں جو بھی پیداوار کو نقصان دینے والے مادے ہیں ان کو الگ کر دیا، اور جو فائدہ پہنچانے والے ہیں صرف ان کو الگ کیا، اور لیکوڈ کی شکل میں، یعنی پانی کی شکل میں
ان کو ایک شیشے کے مرتبہ میں رکھا اور تجربے کے طور پہ اس میں ٹماٹر کا ایک بیج لگایا، اس میں سے 14,000 ٹماٹر پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا تھوڑی سی محنت کی جائے تو 32,000 ٹماٹر پیدا ہوں گے، اس میں گنا لگایا جائے گا تو کتنا بڑا ہوگا، نیم کے درخت کی طرح کتنا موٹا ہوگا، نیم کے درخت سے زیادہ موٹا ہوگا اور 6 میٹر اونچا ہوگا، اور جو اس سے چینی بنے گی وہ پورے سال کے لیے ایک فیملی کے کھانے کے لیے کافی ہوگی، اور پھر گیہوں اور گندم یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی تو کتنی زیادہ ہوں گی، اور جو سمندر کے اندر خوراک اس کے علاوہ وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر اس طرح سے خوراک پیدا ہونے لگی، اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ پہلے کی نسبت 1 ایکڑ میں کتنی زیادہ پیداوار پیدا ہو رہی ہے، پہلے کتنی کم تھی اور کتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایک انسان کی جگہ 8 لاکھ نہیں 8 کروڑ انسان پیدا ہو جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے وسائل پیدا کیے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ بڑا گناہ کون سا ہے، تو کہا کہ کوئی شخص اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ دیکھیے زنا کو تو بہت ہی برا قرار دیا گیا ہے، اور ایمان لانے والوں کی خوبیاں جو جنت کے اندر جانے والے لوگ ہیں ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ صرف یہ کہا الا علی ازواجہم، صرف یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں جاتے، یہ ان کی خوبی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر اس میں بھی بہت بڑا گناہ یہ قرار دیا گیا کہ کوئی ایک شخص کسی زنا خانے کے اندر جا کے گناہ کرے، یہ تو ایک الگ گناہ ہے، کوئی شخص اپنے پڑوس کے اندر زنا کرے تو کتنی گھناؤنی حرکت ہے، یا کوئی شخص اپنے محرم رشتہ داروں میں کسی کے ساتھ یہ حرکت کرے تو کتنی گھناؤنی حرکت ہے۔ اور شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ کام مت کرو اپنے پڑوسی کی بیویوں کے ساتھ، اس طرح کی حرکات نہ کرو، تو لوگوں نے کہا کہ بڑے سالے بنتے پھرتے ہو، اگر اس طرح کی باتیں کرو گے تو بستی سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس ساری کی ساری بستی کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا اور ان کے اوپر 2 فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ جاؤ ان کا جا کے ٹیسٹ لو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو مسلط کیا بنی اسرائیل کے اوپر، اور اس نے آدھے سے زیادہ لوگوں کو تحت کیا، اور یہ پوری دنیا کا کافر حکمران بادشاہ تھا، جس طرح سے سلیمان علیہ السلام یا ذوالقرنین پوری دنیا کے مسلمان بادشاہ تھے، یہ پوری دنیا کا کافر بادشاہ تھا۔ تو اس نے آدھے سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا اور باقیوں کو لے جا کے غلاموں کی طرح، اچھوتوں کی طرح یا شودروں کی طرح ان کو عراق میں دریائے عبور کے کنارے بسا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 2 فرشتوں کو ہاروت اور ماروت کو بھیجا اور جاؤ ان کا جا کے ٹیسٹ لو، یہ انسان بنے کہ نہیں، قابل رحم بنے کہ نہیں۔ تو آئے ان کے پاس، کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں جادو سکھا دیں۔ اب دونوں فرشتے انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا، اور جادو کا کرنا کیا ہے، کفر ہے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم دونوں تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اور کفر کا کام نہیں کرو، جادو کرنا کفر ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت ہمیں جادو سکھا دیں۔ کون سا جادو سیکھتے تھے؟ ما یفرق بین المرء و زوجہ، کہ جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دے، اور یہی سب سے خطرناک جادو ہے، اس لیے کہ جب دونوں کے بیچ میں طلاق ہوتی ہے 2 خاندانوں کی لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں، اور دوسرے کی بیوی کو کھینچ کے اپنے پاس لے آؤ، یعنی قابل رحم یہ قوم نہیں بنی۔ حتیٰ کہ اس قوم کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذاب نازل کیے، اور سب سے بڑا عذاب جو یہ نازل کیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نبوت چھین لی، اور یہ یہودی یہاں مدینے تک آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہاں بھی آئیں گے، اور بس یہی چیز برداشت نہیں کر سکے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے اندر یہ نبوت کو بھیج دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، سارے نبی انہی میں سے آئے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی یہ سزا ان کو ہوئی کہ وہ انسان بنے نہیں کسی بھی صورت۔ تو یہ ان کے اندر بیماری آئی تھی، اور آج دیکھ لیجئے جو بھی قومیں اس طرح کے کام کرتی ہیں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک خواب بیان کیا، یہ خواب بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ 2 آدمی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھا اور چلو ہمارے ساتھ۔ میں ان کے ساتھ چلا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے سر کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے، اور اس کے سر کے اوپر پتھر مارتا ہے اور اس کا سر کچلا جاتا ہے اور پتھر دور جا گرتا ہے، پھر وہ پتھر اٹھا کے لاتا ہے اور اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر ویسا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سا مسلمان انسان ہے جس کے ساتھ اتنا سخت ظلم ہو رہا ہے، اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ آگے چلو۔ آگے گئے تو کیا دیکھتے ہیں
کہ ایک شخص ہے، اس کے منہ کے اندر ایک فرشتہ چھری کے ساتھ اس کو چیرتا ہے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے، اور خراب ہو جاتا ہے خون سے لت پت، اور پھر سر کے اندر چھری لگاتا ہے اور گردن کے پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، اور دایاں ٹھیک ہوتا ہے تو بائیں طرف شروع کر دیتا ہے، بایاں ٹھیک ہوتا ہے تو دائیں طرف شروع کر دیتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا آدمی ہے جس میں ایسا عذاب ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ آگے چلو۔ آگے گئے تو دیکھا ایک خون کا دریا بہتا ہے، اور اس کے اندر ایک شخص ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ کنارے کے پاس جب آتا ہے تو ایک فرشتہ مٹھی کے اندر ہاتھ میں پتھر لیے کھڑا ہے، اس کے منہ کے اندر دے مارتا ہے اور وہ پھر بیچ دریا میں جا گرتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون سا شخص ہے؟ تو کہتا ہے کہ آگے چلو۔ آگے گئے تو دیکھا کہ ایک تندور ہے، اوپر سے تنگ اندر سے کھلا، آگ جل رہی ہے اس کے اندر، اور مرد اور عورت بغیر لباس کے اندر جل رہے ہیں، اور وہ دہانے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، شعلہ نیچے جاتا ہے اور پھر نیچے گر جاتے ہیں تندور کے اندر۔ میں نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہا کہ آگے چلو۔ آگے دیکھا کچھ لوگ ہیں، ان کا آدھا جسم جلا ہوا ہے، آدھا ٹھیک ٹھاک ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو کہا مزید آگے چلو۔ اور آگے گئے تو دیکھا ایک روضہ ہے اور اس کے اندر بچے ہیں اور ایک 60 گز لمبا آدمی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کون بچے ہیں، یہ کون آدمی ہے؟ تو کہا کہ آگے چلو۔ مزید آگے گئے تو دیکھا ایک شہر ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اس کا فرش چاندی کا بنا ہے اور اس کے محل سونے کے بنے ہیں۔ میں نے کہا یہ کن لوگوں کے، خوش نصیب لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آگے چلو۔ اور آگے گئے تو دیکھا ایک شہر ہے اس سے زیادہ خوبصورت، فرش بھی سونے کے ہیں، محل بھی سونے کے ہیں، اور اس کے فرش سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، اور ہر قسم کی نعمت اس شہر کے اندر ہے۔ میں نے پوچھا یہ کن خوش نصیب لوگوں کی رہنے کی جگہ ہے؟ تو کہا کہ آگے چلو۔ آگے گئے تو کہتے ہیں اوپر کی طرف دیکھو۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو بادل کے اندر روشن انتہائی خوبصورت قسم کا سفید محل چمک رہا ہے، اور سب سے زیادہ خوش منظر وہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کس کے رہنے کی جگہ؟ اور ساری رات جو مجھے گھماتے رہو اس کی حقیقت کیا ہو تو مجھے بتا دو۔ کہتے ہیں ہاں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ میرے ساتھ جو ہے یہ میکائیل ہے اور میں جبرائیل ہوں جو تمہیں انسان کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ پہلا شخص مسلمان جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے یہ وہ عالم دین ہے جو کہ لوگوں کو قرآن حدیث سے چھوڑ کے دوسری طرف لے کے جا رہا تھا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کے دوسری باتوں کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ اور یہ وہ شخص بھی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا تھا اور اپنے آپ کو بھول جاتا تھا۔ اور دوسرا شخص جس کے منہ کو چھری سے چیرا جا رہا تھا، دائیں سے اور بائیں سے، اور سر سے چیرا جا رہا تھا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ جگہ جگہ پھیلتا تھا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ساری مسلمان دنیا کے اور کافر دنیا کے صدر اور وزیر اعظم جو کہ اپنی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کا جھوٹ جگہ جگہ پھیلتا ہے۔ دوسرے نمبر پر کون سے لوگ ہیں؟ جو ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، انٹرنیٹ پہ، فیس بک پہ جھوٹی خبریں جان بوجھ کے نشر کرتے ہیں اور ان کا جھوٹ جگہ جگہ پھیلتا ہے۔ ہر وہ شخص جو ممبر میں بیٹھتا ہے، جیسے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یہاں بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، ہر وہ ٹیچر جو بچوں سے جھوٹ بولتا ہے، ہر وہ عالم دین جو عوام الناس سے جھوٹ بولتا ہے، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے اور اپنے نیچے والے لوگوں کے ساتھ جھوٹ بول کر ان کو بیوقوف بناتا ہے، پہلے نمبر پہ وہ اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہر وہ شخص جو کہ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، چیز کو مہنگا بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، وہ سارے کے سارے لوگ اسی کے اندر شامل ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نگاہ نہیں کرے گا قیامت کے دن، سیدھا جہنم میں پھینکے گا۔ ایک وہ شخص جو کہ غرور کرتا ہے، اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے بھی نیچے رکھتا ہے اور اس پہ اکڑتا بھی ہے۔ ایک تو یہ نا کہ غلطی کرتا ہے اس کو پتہ نہیں اس چیز کا، دوسرا اکڑ کی وجہ سے جو اپنے کپڑے کو نیچے رکھتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کہ بڑھاپے کے اندر بھی زنا کرتا ہے۔ پھر ایک اور شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور پھر اس کو اس کی مزدوری نہیں دی، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی دیکھے گا نہیں، سیدھا جہنم میں پھینک دے گا۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو عصر کے بعد اپنے سودے کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو اس کے اتنے دام مل رہے تھے، حالانکہ اس کو نہیں مل رہے تھے، جھوٹ بول کے بیچ دیا اور اس کا سودا بک گیا، یہ بھی جہنم کے اندر ہی جائے گا۔ اب اس کے بعد جو شخص خون کے اندر ہاتھ پاؤں مار رہا ہے دریا کے اندر، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود خوری کرتا تھا، اور اس کے بعد جو دکھائی گئی ہے یہ جہنم ہے، جو تندور ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ جہنم اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ تو نے مجھے اتنا گرم بنایا ہے
کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو جلاتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سال میں صرف 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی۔ جب وہ اندر سانس کھینچتی ہے تو پوری دنیا کے اندر سردی ہو جاتی ہے، اور جب باہر سانس نکالتی ہے پوری دنیا کے اندر گرمی ہوتی ہے۔ دیکھیے آج کل کس طرح سے تپش ہے، انسان اے سی کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ذرا دھوپ میں جائیے، انسان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ اور کتنی بڑی ہے آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 زنجیروں سے اس کو باندھا ہے، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہے، یعنی 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے اس کو پکڑنے کے اوپر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب جنوں انسانوں کو اس میں پھینک دیں گے پھر یہ کہے گی حل من مزید، ابھی اس کے اندر اتنا ہے۔ اور جو ان کے اندر جو جلنے والے لوگ ہیں، ان کو عجیب و غریب قسم کے جو عذاب ہیں، ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے کہ جب یہ مانگیں گے پانی تو ان کو ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتوں کو جلا دے گا۔ گھوڑے کے اندر جو پیپ ہوتی ہے وہ ان کو دی جائے گی پینے کے لیے۔ جنت کے مسلمان پوچھیں گے جہنم کے مسلمانوں سے، دنیا میں تم بھی ہماری طرح مسلمان تھے، یہاں کیا کر رہے تھے؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور آج کسی کو نماز کی نصیحت کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یار نماز کی معیار کیا ہے، کوئی اس طرح نماز اسلام ہے، یعنی وہ توہین کرتے ہیں اسلام کی۔ ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلام کی ہر بات پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا۔ اور ان کے اوپر بہت بڑا ایک عذاب یہ ہے کہ جہنم کے لوگ جب کہیں گے کہ یا اللہ اس گرمی کے اندر ہمارا حشر ہو گیا، اور حال ان کا کیا ہوگا؟ ایک کافر جو ہوگا اس کی جو منہ کے اندر داڑھ ہوگی وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی گردن کی موٹائی جو ہوگی کھال کی وہ 9 میل موٹی ہوگی، 9 میل کا فاصلہ ہوگا گردن میں اس میں، اور وہ جلد جلے گی بار بار اور پھر ٹھیک ہو جائے گی، پھر جلے گی۔ جب وہ کہیں گے کہ یا اللہ اس گرمی سے تنگ آ گئے ہمیں ٹھنڈک چاہیے، تو جہنم کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے حصہ بنایا جو کہ اس قدر ٹھنڈا ہے کہ فریزر سے بڑھ کے ٹھنڈا۔ فریزر کے پانی میں ہاتھ ڈال کے دیکھ لیجیے، زیادہ دیر انسان ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ تعالیٰ شمال سے کڑاکے کی سخت ہوا کو بھیجے گا، انہی جہنمیوں کو وہی ٹھنڈی ہوا ان کی ہڈیوں کا چورا کر کے رکھ دے گی۔ کبھی ذرا کڑاکے کی سردی سخت ٹھنڈی ہوا کے اندر کھڑے ہو کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان سردی کو کتنا برداشت کر لیتا ہے۔ جو لوگ کارگل کے اندر لڑائی کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، تھوڑا سا کوئی حصہ جسم کا ڈھانپا نہ رہے تو اس کے اندر خون جانا بند ہو جاتا ہے، ہاتھ کاٹنے پڑ جاتے ہیں ان مجاہدین کے، ان فوجیوں کے۔ تو اس کے بعد جو لوگ دکھائے گئے جن کا آدھا جسم جلا ہے آدھا ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اچھے بھی کام کرتے ہیں برے بھی کام کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، ادھر روزے رکھے یا درس سن گیا باہر گئے اور سگریٹ پینے لگے، باہر گئے نسوار کھانے لگے، اپنے ہی جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوانا من الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی۔ انسان کھانا زیادہ کھا لے یہ فضول خرچی نہیں ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ فضول خرچی یہ ہے کہ انسان حرام چیز کو خریدے اور کھائے، اس کو فضول خرچی کہا گیا۔ اب جو اس کے بعد جو ایک آدمی دکھایا گیا ہے ان لوگوں سے کہا جائے گا پھر جنت کی نہروں میں غسل کریں، اور اس کے بعد وہ صحیح ہو جائیں گے اور پھر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جو 60 گز لمبا آدمی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے ارد گرد وہ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو جائے گئے تھے، وہ چاہے مسلمانوں کے ہوں یا کافروں کے بچے ہوں، ان کے بارے میں یہی گمان رکھنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ اس کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ اور جو پہلا شہر سجایا کہ یہ عام جنتیوں کا شہر ہے جس کے فرش چاندی کے ہیں اور اس کے بھال سونے کے ہیں، اور دوسرا شہر جس کے اندر سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے محل بھی سونے کے ہیں، فرش بھی سونے کے ہیں، اور اس میں جو سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس کا ہے۔ یہ جو لوگ ہیں یہ تو شہداء کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت ان لوگوں سے رکھتا ہے جو اللہ کی عیسیٰ بنائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں۔ لیکن شہداء سے بھی اوپر جن لوگوں کا مقام ہے انبیاء کے بعد وہ لوگ ہیں جن کو صدیقین کہا گیا، جیسے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کہا، جو دنیا کے اندر سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، ہو جائے انسان سے غلطی لیکن وہ روزانہ کوشش کرے کہ وہ سچ بولے۔ اور اس کے بعد جو آخر میں کہا گیا کہ اوپر کی طرف دیکھیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا منزلک، کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کی منزل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اس میں جانے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ اپنی منزل میں چلے جائیں گے، یہی مقام محمود ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام محمود
سب سے بہترین جگہ میں ان کی روح کو رکھا ہوا ہے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں جلسہ کر کے خالی کرسی رکھ کے کہتے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے بنارس کے اندر ان کو دیکھا ہے, کبھی کہتے ہیں ہم نے لاہور میں دیکھا ہے, کبھی کہتے ہیں کراچی میں, کبھی کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں دیکھا ہے. حالانکہ دیکھ لیجیے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام محمود کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کے جو شر کی باتیں ہیں ان سے بچنے کی توفیق دے, جو خیر کی باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہو جائے اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول کر کے ہمیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.